الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ النمل ہے اور قصہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کا۔ تخت بھی آ گیا، ملکہ بھی آ گئی۔ اب ملکہ کے آنے کے بعد ملکہ کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کا رویہ، آپ کی گفتگو اس طرح بے تکلفانہ گویا وہ دوست ہیں، ایک دوسرے کے ویل وشر ہیں۔ تو یہ ذرا دیکھیے، اور آج ایک اور آپ کو نکتے کی بات بتاؤں گا انشاءاللہ العزیز۔ شکر اور اللہ کی تعریف کرنے کے بعد، اس تخت کے آنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ یار اس کا تخت جو ہے اس میں کوئی تھوڑی سی تبدیلی کر دو، دیکھیں کہ وہ اس چیز کو پہچان لیتی ہے کہ نہیں، اس تبدیلی کو پا لیتی ہے کہ نہیں، یہ تخت تو اسی کا ہے، شاید اس کے اندر کوئی رینوویشن ہوئی ہے۔ اس کی حکمت کا، اس کی عقل کا اندازہ کرنے کے لیے کہ کتنی جو ہے وہ دقیق النظر خاتون ہے۔ آپ نے فرمایا قال نکروا لہا، اس کے لیے نکروا منکر بنا دو، انفیملیئر بنا دو، کوئی ایسی تبدیلی کرو اس میں جو اس کے تخت میں نہیں تھی، لیکن اس کا مین سٹرکچر جو ہے وہ نہیں چھیڑنا۔ نکروا لہا عرشہا، یہ جو نکروا ہے اور منکر ہے، انفیملیئر، جس کو نہ اللہ جانتا ہے نہ اللہ کا نبی جانتا ہے، اور آپ اس کو ثواب بنائے بیٹھے، یہ ہے منکر۔ تھوڑی سی تبدیلی سے وہ انفیملیئر ہو جاتا ہے۔ آپ دو سجدوں کے ساتھ ایک سجدہ زیادہ کر دیں، وہ منکر ہو گیا، انفیملیئر ہو گیا، نہ وہ نبی کی سنت ہے نہ اللہ کا حکم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے، ایک لڑکا ان کا کوئی عزیز تھا، پوتا تھا یا کوئی تھا، تو اس کو وہ لے کے نکلتے تھے جب باہر نکلتے تھے، جیسے عام طور پہ نابینا حضرات نکلتے ہیں کوئی ساتھ اسسٹنٹ رکھ کے۔ تو نماز کا ٹائم ہو گیا تو آپ ایک مسجد میں گئے اور وہاں انتظار میں بیٹھ گئے اذان کی۔ تو اس دوران وہ جو مؤذن تھا جو انتظار کر رہا تھا کہ سورج غروب ہو تو وہ اذان دے، اس کو چھینک آئی۔ چھینکنے کے بعد اس نے کہا کہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آپ نے اس لڑکے کو کہا کہ بیٹا اٹھو، چلو یہاں سے چلتے ہیں، کہیں ایسی جگہ جا کے نماز پڑھیں گے جہاں بدعتیں نہیں ہوتی۔ اب اس چھینکنے والے نے دائیں بائیں دیکھا کہ میرے سوا بندہ تو کوئی نہیں، تو یہ کس کو کہہ رہے ہیں کہ بدعتیں ہوتی ہیں اور کس نے بدعت کی ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضرت یہ کیا آپ فرما رہے ہیں، یہاں تو میں ہوں اور بدعت کس نے کی ہے؟ تو آپ نے فرمایا ابھی تم نے چھینک ماری تھی تو کیا کہا تھا؟ اس نے کہا میں نے کہا تھا کہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا میں بھی کہتا ہوں الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ پر درست ہیں۔ الحمدللہ بھی دین کی تعلیم ہے اور اللہ کی تعریف ہے، اور والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ بھی اللہ کا حکم ہے، دین کی چیز ہے۔ لیکن ہمیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، آپ نے چھینک کے بعد صرف الحمدللہ کہنے کی تعلیم دی، اور تم نے وہ دوسرا جملہ ساتھ ملا کے اس کو بدعت بنا دیا ہے۔ بس اتنی ساری بات ہے، اپنی جگہ پہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ نیکی کا کام ہے، لیکن جب آپ نے اس کا کمبینیشن ایسا بنایا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا تھا،
اب دیکھیں نا، آکسیجن بھی گیس ہے، ہائیڈروجن بھی گیس ہے، لیکن وہ جب دونوں کمبینیشن ان کا بنتا ہے تو کیا بنتا ہے؟ پانی۔ تیسری چیز، آپ جب اس طرح خود سے دین کے اندر کمبینیشن بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی فلاں صورت میں یہ ثابت ہے اور فلاں صورت میں یہ ثابت ہے، اور ان دونوں کو ملا کے آپ کہتے ہیں قرآن سے ثابت ہے، نہیں بھائی، یہ جو دو چیزیں آپ نے ملائی ہیں، کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معلم ہیں انہوں نے ملائی تھی؟ تو یہ جو منکر ہوتا ہے نا، بس ذرا سی چیز سے منکر ہو جاتا ہے۔ آپ پوری گاڑی میں کچھ نہ چھیڑیں، صرف اس کے شیشوں کا رنگ تبدیل کر دیں، وہ جو سائیڈ والے شیشے ہوتے ہیں ان کو بیک میں اگر وائٹ ہے تو اس کا بلیک کر دیں کور، وہ منکر ہو گیا۔ مالک جو ہے وہ خارج کرنا شروع کر دے گا کہ یہ بظاہر لگتی تو میری ہے لیکن یہ شیشوں کا رنگ تو میرا نہیں تھا۔ نکروا لہا، یہ شیطان کہتا ہے بندوں کو کہ یار ہے تو نیکی نا، بس تھوڑی سی تبدیلی کر دو، تو نیکی کر رہے تم۔ یہ بدعتیں اسی طرح ہوتی ہیں کہ بظاہر پتہ چلتا ہے کہ نہیں نیکی ہے۔ نکروا لہا عرشہا، اس کے لیے اس کا عرش، نکروا لہا، اس کے لیے منکر بنا دو، انفیملیئر بنا دو، پہچاننے میں تھوڑی دقت ہو۔ ننظر، ہم دیکھتے ہیں، ذرا دیکھیں تو صحیح، اتہتدی، کیا وہ ہدایت پا جاتی ہے؟ یعنی اگر اس نے کہا کہ میرا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پہنچ گئی ہے۔ ام تکون من الذین لا یہتدون، یا وہ ان میں سے ہوتی ہے کہ جنہیں ہدایت نہیں ملتی۔ دیکھیں بات کہاں ہے، بات ہدایت کی ہوگی۔ یہ جملہ دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام، اتہتدی، اب ہدایت کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تخت کے ساتھ، اور ہدایت نہ پانے کا تعلق تخت کے ساتھ کیا ہے؟ جملہ کیا استعمال فرمایا؟ ننظر اتہتدی ام تکون من الذین لا یہتدون۔ آپ فرما رہے ہیں کہ جو اپنا تخت ہی نہ پہچان سکے، تھوڑی سی تبدیلی سے اپنا تخت ہی نہ پہچان سکے، اس نے خدا کو کیا پہچاننا؟ وہ خدا تک کیسے راہ پائے گی جو اپنے زیر استعمال چیز تک نہیں راہ پا سکی ذرا سی تبدیلی سے؟ اس کا مطلب یہ ہے، وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ تخت نہیں تھا، اور وہ تخت جو ہے اس سے مراد وہ علاقہ ہے جہاں تک انسان کا اثر و رسوخ ہوتا ہے یا اس حکومت کا اثر و رسوخ ہوتا ہے تو وہ اس کا تخت ہوتا ہے۔ بھائی صاحب، یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اس کے لیے اس کے تخت کو منکر بنا دو، تبدیلی کر دو، دیکھیں وہ پہچانتی ہے نہیں پہچانتی، یہ علاقے کی بات ہو رہی ہے، یہ علاقے کی بات ہو رہی ہے۔ عجیب لغت کو لے کے عجیب عجیب کہانیاں، اپنی چیزیں بنا رکھی ہیں، نام کیا جی؟ قرآن کا درس دے رہے ہیں۔ تو تخت بھی ہوتا ہے، فلاں کرسی پر بیٹھ گیا، تخت پر بیٹھ گیا، اس نے اقتدار حاصل کر لیا، اس کے زیر اثر، ظاہر ہے اکیلا کمرے میں تخت تو نہیں ہوتا نا، اس کو اثر و رسوخ ہوتا ہے، جو کرسی پہ بیٹھتا ہے کہیں اس کا حکم چلتا ہے، وہ ثانوی چیز ہے، حقیقت اس کی عرش ہے، وہ تخت ہے، پھر تخت سے منسوب اختیارات ہیں بعد میں۔ نکروا لہا عرشہا، اس کے لیے اس کا عرش منکر بنا دو، تبدیل کر دو، چینج کر دو، انفیملیئر بنا دو۔ فلما جاءت، پھر جب وہ آئی، قیل اہٰذا عرشک، آپ کا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ دیکھیں گفتگو دیکھیں، بے تکلف دوست کی طرح، یہ وہ حکم ہے جو اللہ پاک نے دیا ہے۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اچھائی اور برائی کبھی ایک جیسی نہیں ہوتی، یعنی ان کے اثرات، ان کے سائیڈ ایفیکٹس، ان کے ثمرات ایک جیسے کبھی بھی نہیں ہوتے۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، بات میں قبح، بات میں ولگر ہونا، اور بات کا مؤدب اور شرم و حیا سے لبریز ہونا، ان دونوں گفتگوؤں کے اثرات ایک جیسے نہیں ہوتے۔ ادفع باللتی ہی احسن،
تم اپنا دفاع ہمیشہ اچھی گفتگو اچھے طریقے کے ساتھ کیا کرو. یعنی اگر کسی سے بات ہو رہی ہے تو تم اپنا مدعا رکھنا چاہتے ہو، اپنا نقطہ نظر رکھنا چاہتے ہو، تو اس طرح رکھو جیسا دوست دوست سے بات کر رہا ہے. وہ مناظرے آپ نے دیکھے نا، وہ جو غیر بدلی کرنے والے ہیں مسجد میں، وہ بھی دین کی خدمت کرنے مسجد میں آئے اور کر کیا رہے ہیں؟ ادفع باللتی ہی احسن، اپنے نقطۂ نظر کا دفاع کرنا چاہتے ہو تو بات میں حسن پیدا کرو، باڈی لینگویج میں ادب و آداب رکھو. یہ وہ ڈرائیورز ہوتے ہیں جو سافٹ ویئر کو چلاتے ہیں، بات کتنی بھی اچھی ہو، بندہ اگلا ناراض ہو گیا، اس نے اپنا دل بند کر لیا ہے، تیرا باپ بھی اس کے اندر دلائل سے بات نہیں ڈال سکتا اس کے دل میں. دل کے دروازے اندر سے کھلتے، اس کو آمادہ کرو تمہارے لیے وہ دل کا دروازہ کھولے. اور اس کی مثال دی اللہ پاک نے، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. دو، اگرچہ اب تمہاری آپس میں عداوت ہو لیکن بات اس طرح کرو گویا وہ تمہارا گرم جوش دوست ہے. اپنا نقطۂ نظر اس طرح پیش کرو کہ اگرچہ وہ تمہارا مخالف تھا لیکن وہ تمہارا گرم جوش دوست بن جائے. یہ گفتگو کر سکتی ہے. جسے کہا جاتا نا کہ دلائل ہار جاؤ لیکن دل جیت لو، اس لیے کہ تمہارا مقصد تو دل تک پہنچنا تھا نا. دل تمہارے قبضے میں آ جائے گا تو تمہاری بات وہاں پہ انسٹال ہو جائے گی. تو یہ طریقہ کار نبی کا کس طرح بات کریں. آئی ہے دھمکی نہیں دی ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، میری اتنی فوجیں ہیں، میرے پاس اتنے جنات ہیں، میرے پاس یہ لشکر ہیں، کوئی بات نہیں. بڑے پیار سے پوچھا کہ آپ کا یہ تخت بھی اسی طرح کا ہے. اب دیکھیے اس کی حکمت، دیکھیے جواب دینے والی کی. قالت کأنہ ہوا، اس نے یہ نہیں کہا کہ نانا یہ ہمارا نہیں، یہ بھی نہیں کہا کہ یہ میرا ہے، اس لیے کہ اس کے تخت میں وہ چیزیں نہیں تھیں جو اس میں لگا دی گئی تھی، لیکن اسٹرکچر اس کا وہی تھا. نہ یہ کہا کہ یہ میرا نہیں ہے. کیا اسی طرح کا تھا؟ ہاں کہا اسی طرح کا تھا آپ کا. انہوں نے کہا ایک دو چیزیں ایکسٹرا ہوگی. کأنہ ہو، ایسے لگتا ہے جیسے گویا وہی ہے. یہ ڈپلومیٹک جواب ہے. نہ وہ جھوٹی ثابت کی جا سکتی تھی ان کو کہ بھئی آپ نے غلط کہا، یہ تو آپ کا نہیں ہے، آپ کا ایسا نہیں تھا، دیکھیں اس میں یہ چیزیں، آپ کے میں یہ چیزیں ہیں. نہیں، کأنہ ہوا، بس ایسے ہی لگتا ہے جیسے میرا ہے. بس دیکھیں کیسی بات ہے کہ اس کو قبول کیے بغیر اور کوئی رستہ نہیں ہے. وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا، انہوں نے کہا ہمیں یہ بات پہنچ چکی تھی. وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہم سر تسلیم ہم کر چکے ہیں آپ کی صلاحیتوں کے سامنے، آپ کے ساری چیزوں کی ہمیں خبر مل چکی تھی کہ آپ کیا معاملات کس طرح کے ہیں، آپ کس قدر کے بادشاہ ہیں، کس طرح سے ہے. تو کأنہ ہوا، نہیں لگتا اٹھوا لیا ہے سرکار نے. کأنہ ہوا، یہ تو ایسے لگتا ہے جیسے میرا ہی منگوا لیا آپ نے. اور اوتینا العلم من قبلہا، اس سے پہلے، اس حادثے سے پہلے اٹھوائے جانے سے پہلے ہم کو پتہ چل گیا تھا کہ آپ پہنچی سرکار ہے. دیکھیں یہ کیسی گفتگو ہو رہی، کوئی دشمنی ہے اس میں. وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہم نے تو اسی وقت ہتھیار ڈال دیے تھے سرکار جب آپ نے وہ تحفے قبول نہیں کیے اور ہمیں پتہ چلا کہ یہ کہ واپس جا کے انہوں نے جو وفد آیا تھا انہوں نے جا کے بتایا ہوگا کہ وہاں کیا کیا تھا. وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اس کو روک رکھا تھا اس چیز نے جو اللہ کے سوا جن کی پوجا کرتی تھی. یعنی نیک فطرت عورت تھی لیکن حق تک پہنچنے میں اس کے حق اور اس کے درمیان ایک دیوار کیا تھی، وہ جن کی وہ پوجا کیا کرتی تھی. بس وہ دیوار ہٹا دی سلیمان علیہ السلام نے اور اس نے ان کا اختیار کر لیا دین.
انہا کانت من قوم کافرین، کافر قوم میں سے تھی، انہی کی بادشاہ تھی، انہی میں سے تھی، لیکن دیکھیں کہ پھر جب روشنی نظر آئی تو اس نے انکار نہیں کیا، اس کفر سے لپٹی نہیں رہی وہ۔ اس لیے جب کوئی مسلمان ہوتا ہے تو اس کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں، اس کے پاس وہ سارا جو کفر وغیرہ جو بھی تھا ایسے ہی ہو گئی۔ کیومن ولدتھا امہا، جس گویا کہ اسی دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ قیل لها ادخل الصرح، اب دیکھیے محل میں داخل ہو رہے ہیں، اس محل کا فرش جو ہے وہ شیشے کا ہے، ٹرانسپیرنٹ، اور نیچے پانی بہ رہا ہے اور مچھلیاں وغیرہ ہیں اس میں۔ سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا؟ بادشاہ نا، سارے بادشاہ کے پیچھے چلتے ہیں، بادشاہ کہہ رہا ہے کہ لیڈیز فرسٹ، چلیے محترمہ تشریف لے چلیے، پلیز پروسیڈ۔ یہ ہے نبی کے نزدیک عورت کا ایمان، حالانکہ اس نے اظہار اس کا بعد میں کیا، لیکن چونکہ مہمان تھی، عورت ہے، اور آپ نے اس کو پرائرٹی دی اور فرمایا کہ چلیے آپ چلیے۔ اس نے اپنے کپڑے سمیٹے کہ شاید پانی میں سے گزر کے جانا ہے آگے، جب پانچے اس نے سمیٹے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ یہ جج نہیں کر سکی کہ اوپر شیشہ ہے، تو آپ نے اسے آواز دے کے کہا کہ یہ تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سرحم، یہ وہ فرش ہے یا ممرد من قواریر، یہ شیشوں سے جڑا ہوا ہے، پانی نیچے ہے، فرش اس کا شیشوں کا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ وہ سلیمان علیہ السلام نے جو ہے وہ اس کو پہلے کہا کہ پلیز لیڈیز فرسٹ چلیے؟ اس لیے کہ اگر سلیمان علیہ السلام آگے ہوتے تو وہ تو بے تکلفی سے اس کے اوپر سے چل کے چلے جاتے، پیچھے وہ بھی چلی جاتی، پتا چل جاتا اسے کہ فرش کے اوپر شیشہ ہے، سمجھ لیں؟ اس کو پانچے سمیٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ سلیمان علیہ السلام آگے جا رہے ہیں اور پیچھے پانچے سمیٹ رہی ہے وہ، اس کا مطلب ہے کہ سلیمان علیہ السلام پیچھے اسے کہا ہے لیڈیز فرسٹ چلیے، اور وہ جب چلنے لگی اور اس نے پانچے سمیٹے تو پیچھے سے آپ نے آواز دی کہ انہ صرح ممرد من قواریر، یہ شیشے لگے ہوئے ہیں، پانی نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے فلما رأته حسبته لجة، جب وہ چلنے لگی تو اس نے اس کو سمجھا کہ یہ پانی ہے، ریفلیکشن اس کی، پانی کی ریفلیکشن اس نے دیکھی، شیشہ نہیں دیکھا۔ حسبته لجة، یعنی اسے ایسے چلا کہ وہ پانی جو ہے وہ اوپر ہے۔ تو انہوں نے پیچھے سے آواز دے کر اسے کہا قال انہ صرح ممرد من قواریر، یہ شیشوں کا فرش ہے، پانی نیچے ہے، آپ بے تکلفی سے چلیے۔ تو بے ساختہ اس خاتون نے کہا، ملکہ نے کہا، ملکہ آپ دیکھیں اس کے بھی یہاں تو بڑی بڑی چیزیں ہوں گی نا، آخر وہ عرش عظیم جو ہے اسی کے یہاں بنا ہوا تھا، انہوں نے دیکھا کہ یہاں اوپری چیزیں جو انسانوں کو بنانے کا بس کی بات نہیں ہے۔ قالت، اب وہ کہتی ہیں، اسی آیت میں کہتی ہیں، اسی جملے میں جب انہیں یہ خبر دی گئی تو وہ کہتی ہیں قالت رب انی ظلمت نفسی، اے اللہ پاک میں ظلم ہی کرتی رہی ہوں اپنی جان کے ساتھ، یعنی کفر کر کے، وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میں سلیمان کے ساتھ رب العالمین کے سامنے سر تسلیم خم کرتی ہوں، میں اسلام کو قبول کرتی ہوں۔ یہ اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں شروع ہوا، رسول اسلام حضرت آدم علیہ السلام بھی نبی اسلام تھے،
موسیٰ علیہ السلام بھی رسول اسلام تھے. اس دین کا نام پہلے دن سے ان الدین عند اللہ الاسلام. سارے نبی اسلام کے نبی تھے، ساری امتیں مسلمین تھیں. قرآن میں یہ ہے نا وَكُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، ہم اس سے پہلے بھی مسلمان ہی تھے. پھر درمیان میں بدعتیں آ گئیں اور اپنے اپنے وہ فرقے بن گئے، تو اللہ پاک پھر نیا نبی کھڑا کرتا ہے اور اس کے ذریعے پھر اسلام کا احیاء کرتا ہے. اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں، پہلے نبی اور پہلے رسول نہیں ہیں. خاتم النبیین اور خاتم الرسل ہیں. تو ہر زمانے میں دین اسلام ہی لا رہا، پھر بدعات نے اسے بگاڑا تو اللہ نے نیا نبی بھیجا جس نے اسلام کا احیاء کیا. جنہوں نے قبول کیا وہ مسلمین کہلائے، ان کو چھوڑنے والے پیچھے رہ گئے. عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو یہود میں سے جو ان پر ایمان لائے وہ مسلمین، جو نہیں لائے وہ یہودی رہ گئے پیچھے. تو اللہ پاک یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہم اسلام جس کو ہم کہتے ہیں، یہ اسلام تو جب بھی ہوا یہ اسی اسلم تو مع سلیمان للہ رب العالمین، میں مسلمان ہوتی ہوں سلیمان کے ہاتھ پر اللہ رب العالمین کے لیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.